بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، حکومتی اور پی ٹی آئی کمیٹیوں کے درمیان جو مذاکرات چل رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ڈائریکٹ ڈائلاگ بھی ہو رہا ہے۔ اب اس حوالے سے جو دیگر یوٹیوبرز ہیں اور جو اینکر پرسنز ہیں اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ بھی اب خبریں دینے لگ گیا ہے، جو خبر ہم آپ کو 2-3 دن پہلے دے چکے ہیں۔ اور اب اس حوالے سے کچھ نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں، ایکسکلوسیو تفصیلات جو ابھی تک کسی طرف سے بھی شیئر نہیں کی گئیں، وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین آج کی، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ حکومتی اور پی ٹی آئی کمیٹیوں کے درمیان تو 2 پوائنٹس تک مذاکرات کو محدود کر دیا گیا ہے۔ ایک پوائنٹ ہے کہ جو 26 نومبر اور 9 مئی کا سانحات ہیں، ان کی جوڈیشل انکوائری جو سینئر موسٹ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے کروائی جائے، ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور دوسرا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے اسیران ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ اب وہ مذاکرات صرف 2 ایشو تک محدود ہیں، لیکن وہ بھی ایک نمائشی سے مذاکرات کیوں ہو کر رہ گئے ہیں، یہ بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے کہ پی ٹی آئی نے اپنے 2 مطالبات لکھ کر دینے کی شرط تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ حکومت سے جب پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ آپ اپنی شرائط بھی سامنے لائیں، تو جواب میں حکومتی جو ٹیم ہے، جو حکومتی کمیٹی ہے، اس کی طرف سے کہا گیا کہ جناب ہماری تو کوئی شرائط ہی نہیں ہے۔ جب شرائط نہیں ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ مذاکرات صرف دھوکہ ہے، سراب ہے، صرف ایک ڈرامہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اور اس کے علاوہ ان مذاکرات کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، اور ان میں کوئی سنجیدگی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اصل مذاکرات خفیہ طور پر کہاں جاری ہیں، اور ان اصل مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہے۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں کہ بات کتنی آگے جا چکی ہے، اور وہ آج ایکسکلوسیو خبر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کن 3 اہم امور پر عمران خان سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کپتان سے اس حوالے سے حتمی یقین دہانی لینے کے لیے فوج کے پاس اب صرف 2 ہفتے کا وقت کیوں رہ گیا ہے، یہ بھی پوری ڈیٹیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو بھی یاد دلانا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے پہلے سے پرانے ناظرین ہیں انہیں بھی کہیں گے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، آپ اسے سبسکرائب ضرور کریں، گھنٹی کا نشان دبا دیں تاکہ ہماری کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان ویڈیوز کو اگر آپ کو پسند آئیں تو شیئر بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، اور اپنے کمنٹس سے بھی نوازنا ہے، تاکہ یہ جو بحث ہم چھیڑ رہے ہیں کہ جو اصل ایجنڈا ہے مذاکرات کا، اس میں کون کون سے امور زیر غور ہیں اور وہ کیوں زیر غور ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، اور خان کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے، اور کیا خان نے جو اس کا راستہ نکالا ہے اور اس حوالے سے جو مشاورت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اس سے ایک بار پھر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ خان بہت دور اندیشی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور آنے والے دور میں جب عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو وہ قومی معاملات کو، قومی لیڈرشپ کو ساتھ لے کر چلے گا۔ اس کا مظاہرہ ان خفیہ مذاکرات کے دوران خان نے کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اصل خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ڈائریکٹ ڈائلاگ ہے، اس کا ایک حصہ پشاور میں چل رہا ہے اور دوسرا حصہ بھی پشاور میں ہی چل رہا ہے، لیکن جو ان 2 حصوں میں، یعنی 2 حصے، 2 قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ایک پشاور میں ایک مقام پر اور ایک پشاور میں دوسرے مقام پر، اور ان دونوں جو مذاکرات کے دوسرے سرے ہیں ان میں سے ایک سرا راولپنڈی میں ہے اور دوسرا اسلام آباد میں۔ ایسا کہنا ہے ذرائع کا کہ محترمہ بشرا بی بی ان مذاکرات میں بانی چیئرمین عمران خان کے لیے پیغام رسانی کر رہی ہیں۔ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور کی انیکسی میں مقیم ہیں اور بار بار بغیر گارڈز کے وہاں سے روانہ ہوتی ہیں، اور ایک
ताकतवर इदारे के सूबाई चीफ के ऑफिस में जाकर अहम तबादला ख्याल करती हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। और फिर अगले रोज़ जब पेशी पर अडयाला जेल जाती हैं तो जो नामो प्याम होता है ताकतवर इदारे की तरफ से दिया गया वो इमरान खान तक पहुंचाती हैं, और जो जवाब मिलता है वो भी फिर इसी तरह खामोशी से अगले रोज़ मुतल्लका इदारे तक पहुंचा दिया जाता है। ये खुफिया मुज़ाकरात का एक हिस्सा है। नाज़रीन, अपनी परसों की वीडियो में हमने आपको बताया था कि नामो प्याम का एक सिलसिला बरास्ता अली अमीन गंडापुर भी जारी है, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकातें कोर कमांडर पेशावर के साथ होती हैं, और वो जो भी पैगामात होते हैं फिर वो इमरान खान तक पहुंचाते हैं और फिर जवाबी पैगाम भी लेकर जाते हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ज़राए का ये भी दावा है कि मोहतरमा बुशरा बीबी जिन मुज़ाकरात में राब्ता कार शरीक हैं बतौर राब्ता कार, वो ताकतवर इदारे की तरफ से किए जा रहे हैं जिसका दफ्तर आप पारा इस्लामाबाद में है, और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो मुज़ाकरात कर रहे हैं जिसमें यानी वो राब्ता कार हैं, मुज़ाकरात तो दोनों इमरान खान खुद कर रहे हैं, लेकिन ये जो जिस हवाले से अली अमीन गंडापुर राब्ता कार हैं इसमें दूसरी तरफ से GHQ की ताकतवर शख्सियात शामिल हैं। यूँ कह लें कि ये मामला डायरेक्ट डीलिंग वाला है। खान की समझ लें कि इस वक्त बरास्ता बुशरा बीबी ताकतवर इदारे के साथ डायरेक्ट डीलिंग जारी है, और बरास्ता अली अमीन गंडापुर GHQ से डायरेक्ट डीलिंग जारी है। नाज़रीन, ज़राए का दावा ये है कि हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान जो बज़ाहिर या ऑन द रिकॉर्ड डायलाग हो रहा है, इसकी वजह से गंडापुर और बुशरा बीबी के ज़रिए पसे मंज़र में जारी इन मुज़ाकरात को कुछ दिनों के लिए स्लो कर दिया गया, लेकिन जब देखा गया कि जो ख़ुद नून लीग है और पीपल्स पार्टी है वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, तो ये जो खुफिया मुज़ाकरात का सिलसिला है उसे दोबारा अब तेज़ कर दिया गया है। हम आपको बड़ी ख़बर दे रहे हैं नाज़रीन, एक्सक्लूसिव ख़बर, कि जो पस्से मंज़र में यानी ट्रैक 2 मुज़ाकरात और डायलाग का सिलसिला जारी था, जिसे 19 दिसंबर के बाद स्लो कर दिया गया था, वो 2-4 रोज़ पहले उसे दोबारा तेज़ कर दिया गया है, ऐसा कहना है ज़राए का। और ये जो कहा गया नून लीग से कि 31 जनवरी तक का वक़्त है मौजूदा हुकूमत को जो दिया गया है मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से, कि अगर हुकूमत PTI मुज़ाकरात में कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर तमाम तर जो इन्हसार है वो इन डायरेक्ट मुज़ाकरात पर ही होगा। लेकिन नाज़रीन, बाज़ ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि 20 जनवरी से 31 जनवरी तक रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत तेज़ रफ्तार डेवलपमेंट्स होंगी, और मुज़ाकरात में शरीक दोनों अतराफ़ की कमेटियों की फिर दौड़ें लगी हुई होंगी। बड़ी ख़बर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 20 जनवरी से 31 जनवरी तक रोज़ाना की बुनियाद पर मुज़ाकरात का सिलसिला चलेगा। बार बार इजलास होंगे, बार बार राब्ते होंगे, और दोनों फरीकों की वैसे ही दौड़ें लगी हुई होंगी जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो मुज़ाकरात जारी थे उस दौरान जो दोनों की मुज़ाकराती टीमें हैं उनकी दौड़ें लगी हुई थी, ये कहना है ज़राए का। लेकिन अब वक्त तो ज़्यादा दूर नहीं रह गया, 2 हफ़्ते रह गए हैं, तो अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ज़राए ने ख़बर दी थी इसमें किस हद तक सदाकत थी। लेकिन ज़राए ये कह रहे हैं कि 20 जनवरी से 31 जनवरी तक तो जो कुछ होना है वो तो हैरान कुन होगा ही। जो अब 2 हफ़्ते बच गए हैं 20 जनवरी तक के लिए, इनमें भी बड़ी अहम और तेज़ रफ्तार पेशरफ्त होगी। उसकी वजह क्या है, वो वजह आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ अभी शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से असल फ़ैसला कहीं और होगा, और मुज़ाकराती कमेटियों का काम इस फ़ैसले पर बस अंगूठे लगाने वाला ही होगा, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ये जो पसे मंज़र में मुज़ाकरात जारी हैं और एक तरफ GHQ और दूसरी तरफ आब पारा बराह रास्त बात कर रहे हैं, इन मुज़ाकरात में जो अमूर ज़ेरे गौर हैं
کیا وہ وہی امور ہیں جو حکومتی کمیٹی اور پی ٹی آئی کمیٹی کے درمیان مذاکرات میں زیر غور ہیں؟ یعنی کیا وہی ایجنڈا ہے جو پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹی کے درمیان نون لیگ کی جو کمیٹی ہے اس کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو مشترکہ کمیٹی ہے، کیا یہ وہی ایجنڈا ہے جو پس منظر میں مذاکرات جاری ہیں ان کے ایجنڈا اور یہ ایجنڈا ایک ہی ہے؟ تو اس حوالے سے بہت دلچسپ اور سنسنی خیز بریکنگ نیوز ہم آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ابھی تک کسی اینکر پرسن، کسی یوٹیوبر اور کسی مین اسٹریم میڈیا یا کہیں جو سوشل میڈیا ہے، ابھی تک یہ خبر بریک نہیں ہوئی۔ ایکسکلوسیولی این پی پر ہم یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جو پس پردہ مذاکرات کا ایجنڈا ہے اس کی لوگوں کو ابھی تک بالکل اندازہ ہی نہیں تھا، اور یہ پہلی بار ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس میں بالکل ہی مختلف انداز فکر کا اختیار کیا گیا ہے، اور علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے ذریعے جو مذاکرات جاری ہیں، ان مذاکرات کا ایجنڈا انتہائی چونکا دینے والا ہے، اور جو معاملات زیر غور ہیں ان میں نہ تو پی ٹی آئی کارکنوں اور عمران خان کی رہائی پر بحث ہو رہی ہے کہ کتنے بندوں کو رہا کرنا ہے، کب رہا کرنا ہے، کیسز کب واپس لینے ہیں، یہ امور زیر غور ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی 9 مئی اور 26 نومبر کے سانحات پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر گفتگو ہو رہی ہے، بلکہ ان مذاکرات میں تو اگلے عام انتخابات یا فارم 47-45 کے ایشو پر گفتگو جاری ہے کہ اب ہم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اگلے فیز میں جانے کا۔ یہ جو 26 نومبر اور 9 مئی کا سانحہ ہے اور جو پی ٹی آئی کارکنوں کی رہائی ہے، ان معاملات کو سمجھ لے کہ طے کر لیا گیا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ جو چودھری شجاعت والا فارمولہ ہے کہ مٹی پاؤ تے اگے چلو، ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان دونوں امور پر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ شجاعت فارمولے کے مطابق مٹی پاؤ تے اگے چلو والا راستہ ہوگا، اور اب اصل مذاکرات اس بات پر ہو رہے ہیں کہ جب ہم آگے چلیں گے تو آگے چل کر ہم نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اور معاملات کو کس طریقے سے آگے 5 سال چلانا ہے۔ اب اگلے 5 سال کے شراکت اقتدار، طریقہ اقتدار اور ملک میں جو بہتری لانی ہے اس میں کس کا کیا حصہ ہوگا، کون کیا کردار ادا کرے گا، اب ان باتوں پر گفتگو ہو رہی ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور وہ گفتگو بھی کن امور پر مرکوز ہے وہ بھی ابھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی اہم ویڈیو ہے ناظرین، آپ نے اسے شیئر ضرور کرنا ہے اور اس پر کمنٹس بھی دینے ہیں۔ ناظرین، یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے عام انتخابات کے بعد تقسیم اختیارات کا فارمولہ کیا ہوگا، اس پر بات ہو رہی ہے۔ 8 فروری کے مینڈیٹ کا فیصلہ کر کے اقتدار عمران خان اور پی ٹی آئی کو دینے کی صورت میں کپتان کا رویہ اور کردار کیا ہوگا، اور نئے عام انتخابات کے ذریعے اقتدار پی ٹی آئی اور کپتان کو دینے کی صورت میں کپتان کا رویہ اور کردار کیا ہوگا، اب ان معاملات پر بات چیت جاری ہے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ یہ بھی ہے کہ بشرا بی بی کے ذریعے جاری مذاکرات میں ایک بڑی پیش رفت یہ ہونے جا رہی تھی کہ معاملہ فارم 45 اور فارم 47 کے حل کی طرف لے جانے کی بجائے نئے عام انتخابات پر اتفاق رائے ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وفاق اور صوبوں میں مالی وسائل کی تقسیم کے فارمولے میں کچھ تبدیلیاں چاہتی ہے، اور جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے یہ معاملہ حل ہونے میں نہیں آ رہا، نہ حل ہو سکتا ہے، اور یہ جو اونٹ ہے وہ کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ اس بات پر غور کر رہی ہے کہ جو پچھلے 8 فروری والے مینڈیٹ کو بحال کر کے فارم 45 کے ذریعے آگے چلنے کا راستہ نکالنے کی بجائے بات کو اگلے نئے عام انتخابات کی طرف لے جایا جائے، اور پی ٹی آئی کو مرکز کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں میں کلین سویپ کا موقع دے دیا جائے جو اس کا حق بھی بنتا ہے۔ اور جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور سندھ میں بھی
پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی صوبائی حکومتیں ہوں گی تو این ایف سی ایوارڈ سمیت وہ تمام معاملات احسن طریقے سے حل ہو جائیں گے جو موجودہ حالات میں یا کسی دوسری سیاسی جماعت کی حکومت کے دوران حل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس وقت سوائے پی ٹی آئی کے ملک میں کوئی ایک بھی ایسی سیاسی جماعت موجود نہیں ہے کہ جو وفاق کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں میں حکومت بنا سکے۔ اور این ایف سی ایوارڈ نہری پانی کی تقسیم اور کالا باغ ڈیم و بھاشا ڈیم کے جو ایشوز ہیں اور دریاؤں پر نئے بیراجوں کی تعمیر کا جو معاملہ ہے وہ بہت حساس معاملات ہیں، تمام ایک ایک مسئلہ اپنی جگہ پر حساس ہے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ملک میں لاکھوں ایکڑ زمین سیراب کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اب ڈیم بھی چاہیے، اس کے لیے نہری پانی بھی چاہیے، اس کے لیے دریاؤں پر بیراجوں کی تقسیم بھی چاہیے، اور جو دفاعی حوالے سے اور دیگر حوالوں سے اور جو پاکستان پر اتنا قرضہ بنا ہوا ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، ان معاملات کے لیے جو مرکز کے پاس وسائل کی شدید کمی ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے این ایف سی ایوارڈ پر بھی نظر ثانی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ وہ فارم 47 اور فارم 45 کے ایشو میں الجھ کر یہ کوئی حکومت پی ٹی آئی کو حکومت دینے کے لیے اس معاملات کو حل کرنے کی طرف نہیں جائے گی، کیونکہ پھر سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہی رہ جائے گی، چلے بلوچستان میں بھی تبدیلی آ جائے گی، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، لیکن سندھ میں تو تبدیلی نہیں آئے گی، اور پھر یہ جو اہم ترین معاملات ہیں یہ لٹکے رہیں گے اور انہیں مزید اب لٹکایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ملک کو درپیش اہم مسائل ہیں جو بہت سنگین صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے حل کے لیے ملک کو ایک نئے عام انتخابات کی طرف لے جایا جائے، اور پی ٹی آئی کو جو اس کا حق بھی بنتا ہے چاروں صوبوں میں کلین سویپ کا موقع دیا جائے۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ نئے عام انتخابات ہونے لگیں گے اور جب آپ دیکھیں گے کہ اس بار پی ٹی آئی کو دھاندلی کر کے ہرایا نہیں جائے گا تو پھر سندھ اور بلوچستان سے بھی جو بہت بڑے بڑے الیکٹیبلز ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ شمولیت اختیار کریں گے، اور جو دیہی حلقے ہیں جہاں سے پی ٹی آئی کو امید کم ہوتی ہے جیتنے کی تو وہاں اسے ایسے مضبوط امیدوار مل جائیں گے جب ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اب بلوچستان اور سندھ میں بھی صوبائی حکومتیں بھی پی ٹی آئی کی آنے والی ہیں اور وفاقی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی، اور یہ حکومتیں 5 سال چلیں گی بھی، تو ان دونوں صوبوں سے بھی پی ٹی آئی کو کلین سویپ کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، کیونکہ دھاندلی تو ہو نہیں رہی ہوگی اس بار۔ تو یہ وہ ناظرین صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو بتایا کہ 3 اہم پوائنٹس ہیں کہ ایک این ایف سی ایوارڈ ہے، دوسرا کالا باغ ڈیم اور بھاشا ڈیم کی تیز رفتاری کے ساتھ تعمیر ہے، اور تیسرا دریاؤں پر نئے بیراج اور نہری پانی کی تقسیم کے معاملات ہیں، کیونکہ جب یہ نئے بیراج جب تیزی سے بنیں گے نئے ڈیم اور بیراج تو ملک کو سستی بجلی بھی جو میسر آ جائے گی، اور جو موسم سرما میں گندم کے لیے وافر پانی چاہیے، کیونکہ اب گندم بہت مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اگر ہم جو ہمارے کاشتکار ہیں وہ اگر ٹیوب ویل کا پانی لگا کر یعنی ڈیزل اور پیٹرول سے اپنے چلا کر پمپ چلا کر اب گندم کاشت کرتے ہیں تو اس کی جو لاگت ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو نہری پانی ہے اسے ہم سٹور کریں اور پھر اسے گندم کے جو دریا سے ہو کر سمندر میں گر جاتا ہے گرمیوں میں، جو بارشوں کا پانی ہے خاص طور پر، وہ 1-1.5 ماہ کے لیے ہی ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ 1-1.5 ماہ میں ہم بارشوں کا پانی جتنا استعمال کر لیں باقی سمندر میں گر جاتا ہے۔ تو اس بارشوں کے پانی کو محفوظ بنانے کا سوائے کالا باغ ڈیم کے کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں، کیونکہ جو کیچمنٹ ایریا ہے، جو بارشوں کا ایریا ہے، اس کے نیچے صرف کالا باغ ڈیم ہی ایک ایسی سائٹ ہے کہ وہ یہ پانی وہاں سٹور ہو سکتا ہے، کیونکہ بارشوں کے پانی نے نیچے ہی جنوب کی طرف ہی آنا ہے، وہ اوپر تو جا کر باشا ڈیم میں یا تربیلا ڈیم میں تو سٹور نہیں ہو سکتا، کہ پانی بلندی سے ڈھلان کی طرف نیچے کی طرف ہی جاتا ہے، اور نیچے کی طرف واحد جو سائٹ ہے وہ کالا باغ ڈیم ہے۔ تو ناظرین اس وقت بہت اہم مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گندم ہے وہ
مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور پھر ہمیں بیرون ممالک سے امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو ان تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ مزید جو زمینیں ہیں انہیں زیر کاشت لایا جائے، اور جو موجودہ زمینیں ہیں ان کے لیے بھی سردیوں کے موسم میں گندم کاشت کرنے کے لیے وافر پانی موجود ہو۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ فوری طور پر 3 بڑے ڈیم، جو ایک اسکردو ڈیم، ایک بھاشا ڈیم اور ایک کالا باغ ڈیم کو جلد تعمیر کیا جائے۔ تو یہ اہم ایشوز ہیں جو قومی اہمیت کے ہیں، اور ان امور پر عمران خان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ اور جو وفاق کو مالی بحران درپیش ہے قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے اور دیگر معاملات میں، اس کا حل بھی یہی ہے کہ NFC ایوارڈ میں معمولی ترمیم و تنسیخ کی جائے۔ ناظرین، ان مسائل کے حل کے حوالے سے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ باتیں جاری ہیں، بڑے اہم مشاورت کے سلسلے جاری ہیں، اور آنے والے 5 برسوں کے جو سلگتے ایشوز ہیں، جب ان پر اتفاق رائے ہو جائے گا تو PTI کارکنوں اور عمران خان کی رہائی اور نئے عام انتخابات کا اعلان ہونے میں صرف 24 گھنٹے لگیں گے۔ اس لیے ان ایشوز پر تو بات ہو ہی نہیں رہی جو اندر مذاکرات جاری ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور ناظرین، اس وقت تک 20 جنوری بھی گزر چکا ہوگا، اور صدر ٹرمپ اقتدار سنبھال کر عمران خان کی رہائی اور 8 فروری کے مینڈیٹ کی بحالی کے حوالے سے بذریعہ پینٹاگون اور بذریعہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سخت پیغام بھجوا چکے ہوں گے۔ اس لیے ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے عمران خان سے NFC ایوارڈ، نہری پانی، کالا باغ ڈیم، اسکردو ڈیم، بھاشا ڈیم جیسے حساس ایشوز پر کوئی یقین دہانی حاصل کر لی جائے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کچھ دن پہلے 4-5 اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا تھا، جن میں مولانا فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان، محمود خان اچکزئی، سردار اختر مینگل، پیر صاحب پگارا اور ذوالفقار مرزا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ 3 چھوٹے صوبوں کی ان اہم شخصیات سے ملاقات کا مقصد بھی یہی تھا کہ عمران خان NFC ایوارڈ، کالا باغ ڈیم، بھاشا ڈیم، اسکردو ڈیم اور نہری پانی کے معاملے پر کوئی وعدہ کرنے سے پہلے چھوٹے صوبوں کی جو قیادت ہے اور اپنے جو اتحادی ہیں ان سے مشاورت کر کے انہیں اعتماد میں لینا چاہتے تھے، کیونکہ جب تک آپ ڈیم نہیں بنائیں گے آپ کا نہ تو زرعی مسائل حل ہوں گے نہ صنعتی مسائل حل ہوں گے۔ اور یہ جو ہمیں ڈیم نہیں بنانے دیے گئے، یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک سازش تھی جس میں ہماری قیادت کو، ہمارے عوام کو بھڑکا کر الجھایا گیا، اور آج ڈیم نہ ہونے کی وجہ سے پوری قوم اتنی مہنگی بجلی کا عذاب بھگت رہی ہے، اور ہماری صنعتیں بھی تباہ ہو گئی ہیں، اور نہری پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں گندم کی فصل کاشت کر کے پورے ملک کے لیے وافر گندم اگانے میں بھی بہت مشکلات درپیش ہیں۔ آپ تازہ خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ چین جو ہے وہ دنیا کی چھت پر، یعنی سطح مرتفع تبت میں دریائے برہم پترا پر دنیا کا یا اس کرۂ ارض کا سب سے بڑا ڈیم تعمیر کر رہا ہے، جو 300 ارب کلو واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ جی جناب، دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور ہم نے تھرمل بجلی گھر اور فلاں بجلی گھر لگاتے رہے اور اتنی مہنگی بجلی پیدا کر لی، اور چین جیسا ملک کہاں وہ کوہ ہمالیہ میں جا کر 300 ارب کلو واٹ بجلی پیدا کرنے والا بہت بڑا ڈیم دنیا کا تعمیر کر رہا ہے۔ اتنا بڑا ڈیم آج تک دنیا میں نہیں بنا، وہ دریائے برہم پترا پر بن رہا ہے، اور یہ وہ دریا ہے جو پھر چین سے نکل کر بھارت میں داخل ہوتا ہے، اروناچل پردیش اور آسام کو سیراب کرتا ہے، اور پھر بھارت سے یہ بنگلہ دیش میں داخل ہوتا ہے، پھر پورے بنگلہ دیش کو سیراب کرتا ہے، اور پھر خلیج بنگال میں گر جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ سب سے اہم کام جو عمران خان کرنے جا رہے ہیں وہ ملک کے اگلے 25 30 40 سال کے جو مسائل ہیں، جو صنعتی حوالے سے ہیں، جو زرعی حوالے سے ہیں، اور جو ملکی معیشت اور ملک کو قرضوں کی دلدل سے نکالنے کے حوالے سے ہیں، NFC ایوارڈ کے حوالے سے، کہ جو وفاق کے پاس اتنے وسائل ہونے چاہیے کہ یہ ملک قرضوں کی اس دلدل سے نکلے، ورنہ اسی ہم ایشو میں پھنسے رہیں گے۔ نہ ہمارے لیے اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے وسائل ہوں گے، نہ اپنے کاشتکاروں کو دینے کے لیے پانی ہوگا، اور نہ لوگوں کو دینے کے لیے اور اپنے کارخانوں کو دینے کے لیے سستی بجلی ہوگی۔ تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے
بہت اہم مذاکرات جاری ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مذاکرات کو کامیاب کرے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔